اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج ہماری سلسلہ گفتگو جو ہے وہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے کہ اتنا اہم جو ہے واجب نماز ہے، مثال کے طور پر واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں سے کچھ اس کو ادا کر دیں تو باقیوں پر وہ اس کا تکلیف شرعی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ اگر محلے میں سے ایک فرد کا کوئی انتقال ہو گیا تو کچھ افراد اگر بجا لاتے ہیں تو باقیوں پہ اس کا بجا لانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو سب کے اوپر واجب ہے، اسے واجب کفائی کہتے ہیں۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھیں گے تو واجب کی نیت سے پڑھیں گے۔ جو بھی پڑھنے والے ہیں نماز جنازہ پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، اور اس میں 5 تکبیر نماز جنازہ ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، جس میں پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے مستحب ہے کہ الصلاۃ 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 کی آواز بلند کی جائے۔ اس کے بعد کوئی ایک بھی کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سب کو اوپر کرے، کوئی ایک چاہے نماز جنازہ پڑھانے والا کر سکتا ہے یا اس کے پیچھے جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک بلند آواز سے الصلاۃ 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 کے، یہ مستحبات میں سے۔ اگر کوئی نہیں کہتا تو گنہگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب تکبیر بلند کی جائے، پیش نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو اللہ اکبر کی آواز بلند کی جائے، تو اس میں کلمہ شہادات پڑھی جائیں گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان علیا ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اور پھر تکبیر کی آواز بلند کی جائے اللہ اکبر، اور پھر دوسری جو دعا ہے وہ پڑھی جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ اور اس کے بعد پھر تکبیر کی آواز بلند کی جائے، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے تیسری دعا نماز جنازہ کی پڑھی جائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اور پھر تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کرے اللہ اکبر۔ اور چوتھی دعا نماز جنازہ کی جو حاضر میت کے لیے ہوتی ہے وہ پڑھی جائے اللہم انا ھذا، اگر مرد کی میت ہے اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا مذنبا فتجاوز عنہ وسیئاتہ واغفرہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اور اللہ اکبر، تو یہ نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اب میں مختصراً عام طور پہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو نماز جنازہ ہی نہیں آتی، اپنے قریبی عزیز کی، باپ کی، چچا کی، بیٹے کی،
اپنے ظاہر سی بات ہے قریبی اعزا اقارب کی نماز جنازہ، دوست کی ملنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، لیکن پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں انہیں اپنی زبان پر دہرانا چاہیے، اور اس کے لیے اگر نماز جنازہ یاد نہیں ہے تو مختصراً کلمہ شہادت تو سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان علیا ولی اللہ واولادہ المعصومین حجج اللہ۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت۔ اور اسی طرح اگر میت عورت کی ہے تو صرف اتنا جملہ کہہ دینا سے نماز کا جو واجبات ہے وہ پورے ہو جائیں گے، اللہم اغفر لہذہ المیت۔ اگر مرد کیا تو ھذا المیت، اور اگر عورت کیا تو ھذہ المیت، تو نماز جنازہ پوری ہے۔ اگر باقی دعائیں یاد نہیں ہیں تو اس طریقے سے یہ اتنے جملے تو انسان ادا کر سکتا ہے کہ پہلے شہادات کا کلمہ اپنی زبان پر جاری کرے اور تکبیر بلند کرے، پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور اس کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت یا اللہم اغفر لہذہ المیت، اتنا کہہ دینے سے واجب پورا ہو جائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے نماز پڑھنے کھڑے ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ میں ایک چیز، چونکہ نماز جنازہ جو خاتون کی دعا ہے، اگر مرد کی دعا پہلے بیان کر دی، اب خاتون کی رہ گئی تھی وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دوں، تاکہ اگر کسی کو یہ نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو نماز جنازہ یاد کروائیں، تاکہ کسی بھی موقع پہ کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی پڑھانے والا موجود نہیں، تو خود بیٹا باپ کی نماز جنازہ پڑھے، یا دیگر اعزا اقارب کی، بیرون ملک ہیں، کوئی اور میسر نہیں ہے تو کیا کیسے پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ نماز جنازہ کی دعائیں یاد کی جائیں، اور اجر ہے نماز جنازہ کا پڑھنا۔ معصومین کی روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ کروڑوں نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جاتی ہیں اگر کوئی کسی مومن یا مومنہ کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ میں عورت کی جو دعا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہم انا ھذہ امتک وابنۃ عبدک وابنۃ امتک نزلت بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت عالم بہا منا، اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کانت مسیئۃ مذنبۃ فتجاوز عنہا وسیئاتہا واغفرہا واحشرہا مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ تو لہٰذا مختصر اور وضاحت کے ساتھ میں نے دونوں طریقے سے نماز جنازہ بیان کر دی، تاکہ اگر کسی کو نماز جنازہ یاد نہیں ہے تو وہ اس سے استفادہ حاصل کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔